الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ فارمول ریاضی کا لیکچر نمبر 6 شروع ہو رہا ہے۔ علم مثلث کے کئی فائدے ہیں، ان کے بیان سے پہلے زاویہ صعود اور زاویہ نزول کا سمجھنا ضروری ہے۔ ابھی شکل پہ ذرا نظر ڈالیں، اس میں اے بی ایک افقی خط ہے جس میں نقطہ اے ایک ناظر کی جگہ ظاہر کرتا ہے، سی اور ڈی دو چیزوں کے مقامات کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک افقی خط افق سے اوپر ہے اور دوسرا نیچے ہے۔ اس صورت میں زاویہ سی اے بی مقام سی کا نقطہ اے سے زاویہ صعود کہلائے گا، اور زاویہ ڈی اے بی مقام ڈی کا نقطہ اے سے زاویہ نزول کہلائے گا۔ زاویہ صعود اور زاویہ نزول کی مقدار عملی طور پر ایک آلے کے ذریعے سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ اس کے جو فوائد ہیں وہ یہ ہیں کہ جہاد میں دشمن کے علاقے میں کسی عمارت کو نشانہ بنا رہا ہو تو ان مثلثی نسبتوں کے استعمال سے بغیر دشمن کے علاقوں میں جائے ہم اس عمارت کی بلندی اور فاصلہ معلوم کر سکتے ہیں اور ہم اس کا ٹھیک نشان لگا سکتے ہیں۔ دوسرا فائدہ ہے کہ کسی دریا کا پارٹ بغیر اس کے پار کے معلوم کر تو اس کے ذریعے ایسا ہو سکتا ہے، میں نے بچپن میں کیا تھا۔ تیسرا فائدہ سہ اصلی اور عصر کے اوقات میں حساب میں یہ نسبت استعمال ہوتی ہے، اور چاند کے دیکھنے اور ستاروں کے مقامات کے تعین میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بے شمار فوائد ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آتا رہے گا۔ اس قائمۃ زاویہ میں ایک قائمۃ زاویہ ہوتا ہے اور دو حادی زاویہ ہوتے ہیں جن کا مجموعہ 90 درجے کے برابر ہونا چاہیے، کیونکہ 180 سے 90 منفی کرے تو 90 آتا ہے۔ مثلث قائمۃ زاویہ میں چونکہ دو حادی زاویہ اور 3 ضلع ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک ضلع اور ایک زاویہ کوئی سے 2 ضلع معلوم ہو تو باقی مثلثی نسبتوں کے ذریعے باقی ضلعوں اور زاویوں کی مقداریں معلوم ہو سکتی ہیں۔ اب چونکہ جداول کے بجائے یہ نسبت کیلکولیٹر کے ذریعے بہت آسانی کے ساتھ معلوم ہو سکتی ہے، اس لیے طریقہ ایسا بیان کیا جائے کہ اس میں کیلکولیٹر سے زیادہ استفادہ کیا جائے۔ اب پہاڑوں کو یاد کرنا مختلف جداول کا سمجھنا وقت کو ضائع کرنا ہے، اس لیے اس کتاب میں براہ راست کیلکولیٹر سے استفادہ پر زور دیا گیا ہے۔ کیلکولیٹر پر ہر عمل کے لیے بٹن بنا ہوتا ہے، ضرورت اس لیے کہ ان بٹنوں کا استعمال سیکھا جائے۔ ان میں بعض بٹن ایسے ہوتے ہیں کہ صرف اس کو دبانے سے مطلوبہ مقصد پورا ہو جاتا ہے، جبکہ بعض بٹن ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا عمل کسی اور بٹن کے ساتھ بھی وابستہ ہوتا ہے۔ اساتذہ سے درخواست ہے کہ طلبہ کو ہر بٹن کا استعمال صحیح ترتیب کے ساتھ سکھا جائے۔ سامنے دی ہوئی شکل ایک قائمۃ زاویہ مثلث ہے اے بی سی۔ اگر اے بی، اے سی اور بی سی 3 ضلع ہیں اور اے بی اور سی 3 زاویے ہیں تو زاویہ بی کا متقابلہ ضلع اے سی اور متصلہ ضلع اے بی ہوگا۔ متقابلہ یعنی جو زاویہ بی ہے اس میں نظر آ رہا ہے، اس کے سامنے جو ضلع ہے وہ اے سی ہے، اور متصلہ ضلع اس کا جو ہے نا وہ اے بی ہے۔ چونکہ زاویہ سی کا متقابلہ ضلع اے بی اور متصلہ ضلع اے سی ہے، جبکہ زاویہ سی کا متقابلہ ضلع اے بی اور متصلہ ضلع اے سی ہے، پس سائن بی مساوی ہے اے سی بٹا بی سی۔ بی سی اس میں وتر ہے اور اے سی اس میں سامنے والا ضلع ہے۔ قوس بی اے بی بٹا بی سی، اے بی متصلہ ضلع ہے اور بی سی وتر ہے۔ ٹینجنٹ بی اے سی بٹا اے بی، اے سی سامنے کا جو ہے نا وہ متقابلہ ضلع ہے اور اے بی یہ متصلہ ضلع ہے۔ تو یہ ہمارے پاس گویا کہ اس کی نسبت آ گئی۔ اس طرح اگر ہم بجائے بی کے سی کے سائن کو سائن معلوم کریں تو سائن سی مساوی ہے اے بی بٹا بی سی۔ چونکہ اس میں سی کا جو زاویہ ہے اس کا متقابل ضلع اے بی ہے تو اے بی بٹا بی سی ہو جائے گا، اور کاس سی اے سی بٹا بی سی ہو جائے گا، اور ٹینجنٹ سی اے بی بٹا اے سی ہو جائے گا۔ اب یہ ایک مثال ہے، ایک مینار جو کہ مقام مشاہدہ بی سے 100 فٹ دور ہے، یعنی دیکھیں مقام مشاہدہ بی ہے تو اس سے مینار کا جو وسط ہے وہ 100 فٹ دور ہے، جبکہ اس کے سر کا زاویہ صعود معلوم کیا گیا تو 60 درجے معلوم ہوا۔ یہ مینار کتنا بلند ہو سکتا ہے؟ یہ گویا کہ پہلی صورت کی مثال ہے
جس میں ایک ضلع اور ایک زاویہ معلوم ہوتا ہے۔ دی ہوئی شکل میں مینار کی بلندی اے سی ہے اور مینار کے مقام مشاہدے سے دوری اے بی ہے۔ تو اے بی جو ہے نا وہ 100 فٹ ہے اور زاویہ صعود 60 درجے ہے۔ تو مثلث کا زاویہ اے بی سی میں جو ٹینجنٹ 60 ہے اس میں اے سی بٹا اے بی ہونا چاہیے، یعنی چونکہ اے سی متقابلہ ضلع ہے اور متصلہ ضلع اے بی ہے، جب تو اے سی بٹا اے بی چاہیے۔ اب اے بی کی جگہ اگر 100 رکھا جائے اور ٹینجنٹ 60 معلوم کیا، تو ٹینجنٹ 60 کیلکولیٹر کے ذریعے سے جب معلوم کرتے ہیں، کیلکولیٹر کا دیکھ رہے ہیں کہ ٹینجنٹ 60 کیسے معلوم کیا جاتا ہے، تو 60 لکھا اور اس کو جو ہے ٹینجنٹ کا بٹن دبایا تو وہی آ گیا 1.73205۔ تو یہ مساوی ہے اے سی بٹا 100۔ تو اب اے سی جو ہے نا وہ 100 کو دونوں طرف کو 100 سے ضرب دیا تو یہاں صرف اے سی رہ گیا، تو 1.73205 کو جب 100 سے ضرب دیا تو 173.205 آ گیا۔ تو اے سی جو ہے نا 173.205 ہے، یہ مینار کی بلندی۔ دوسری صورت کا مثال، جب وتر اور ایک زاویے کی مقدار معلوم ہو۔ مثلث اے بی سی کو حل کرے جو شکل میں ہے، جب زاویہ اے 30 درجے ہے اور اے سی 5 سینٹی میٹر ہے، تو مثلث کا زاویہ چونکہ ایک زاویہ قائم ہوتا ہے اس لیے باقی دو زاویوں کا مجموعہ 90 درجے ہوتا ہے۔ اس میں ایک کی مقدار جب 30 بتایا گیا تو لازمی طور پر دوسرا 60 ہونا چاہیے۔ تو اس وجہ سے اے بی بٹا اے سی، اے بی چونکہ متصلہ ضلع ہے اور جو ہے نا مطلب اے سی یہ وتر ہے، تو لہٰذا اے بی بٹا اے سی مساوی cos 30۔ تو یہ مطلب ہوا ہے کہ ہو گیا اے بی بٹا 5، یعنی اے سی چونکہ 5 ہے تو اے بی بٹا 5 مساوی cos 30.866 آ گیا۔ تو اے بی مساوی 0.866 ضرب 5، یہ 4.33 آ گیا۔ تو گویا کہ اے بی ہمارا 4.33 آ گیا۔ دوسری طرف بی سی بٹا اے سی 5 مساوی ہے sin 30، چونکہ sin 30.5 ہے تو بی سی بٹا 5 مساوی 0.5 ہو گیا، تو دونوں طرف کو 5 سے ضرب دیا تو بی سی مساوی ہے 0.5 ضرب 5 2.5 ہو گیا۔ تو گویا کہ مثلث کے تینوں ضلع معلوم ہو گئے، وتر پہلے سے معلوم تھا، اے بی 4.33 ہو گیا، بی سی 2.5 ہو گیا، اور 30 درجے کا زاویہ پہلے سے معلوم تھا، اس کے ذریعے سے ہم نے معلوم کیا کہ دوسرا زاویہ 60 درجے کا ہونا چاہیے، تو مثلث حل ہو گیا۔ تیسری صورت، جب دو اضلاع کی مقداریں معلوم ہوں۔ اس میں وتر کی مقدار تو مسئلہ فیثاغورث سے معلوم ہو سکتا ہے، یعنی آپ دیکھیے مثلث میں اے بی سی، تو اے بی جو ہے وہ 3.7 ہے اور بی سی 4 ہے، تو اے سی کتنا ہوگا یہ مسئلہ فیثاغورث سے معلوم ہو سکتا ہے کہ عمود کا مربع جمع قاعدہ کا مربع مساوی وتر کا مربع، تو لہٰذا ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں۔ اور باقی جو زاویے ہیں ان میں سے 90 درجہ پہلے سے معلوم ہے، تو ان میں سے کوئی ایک معلوم ہو جائے گا تو دوسرا بھی معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ ہے کہ اگر ہم اے کا معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ٹینجنٹ لے لیں، تو ٹینجنٹ اے جو ہے وہ 4/3.7 ہو جائے گا، اور دوسری طرف اگر ہم سی کا جو ہے نا ٹینجنٹ لے لیں تو 3.7/4 ہو جائے گا۔ تو اس سے ہمیں دونوں زاویے معلوم ہو سکتے ہیں، اور ظاہر وتر تو پہلے سے معلوم ہے۔ مثال، دشمن کے علاقے میں ایک پہاڑ پر مورچہ ہے، اس پر فائر کرنے کے لیے اس کا فاصلہ اونچائی معلوم کرنا ہے۔ اس کے لیے مقامات بی اور اے سے مورچہ کا مقام ایس دیکھا، تو مقام بی پر اس کا زاویہ 45 درجے اور مقام اے پر اس کا زاویہ صعود 40 درجے معلوم ہوا، جبکہ ان دو مقامات میں فاصلہ 100 فٹ تھا۔ ایس سی اونچائی اور بی سی معلوم کرے۔ مثلث نسبت 3 جس میں ہم کر سکتے ہیں ٹینجنٹ وہ کر سکتے ہیں، تو اب دیکھیں ذرا، اے سی ایس یہ ایک مثلث ہے اور بی ایس سی دوسرا مثلث ہے، تو ان دونوں مثلثوں کو حل کرنے سے ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ یعنی اب دیکھیں وہاں جو سی ایس ہے جتنی اونچائی ہے اس کو معلوم کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم نے ایک مقام جو ہے اے مقام اس پر زاویہ صعود اس کا معلوم کیا تو 40 درجے ہے، اور بی مقام پر معلوم کیا تو 45 درجے ہے، اور ان دونوں کے درمیان فاصلہ 100
فٹ ہے۔ اب ہم گویا کہ ان دو مثلثوں کو حل کریں گے تو کس طرح کا نتیجہ نکل آئے گا؟ سب سے پہلے تو یہ والی بات ہے کہ جو 40 ڈگری ہے مقام پر، تو اس میں جو مثلث نسبتیں ہمیں معلوم ہوگی وہ یہ معلوم ہوگی کہ اگر ہم لوگ یہ ٹینجنٹ کے طور پہ لے لیں تو SC/100 جمع BC، یہ ایک قاعدہ۔ دوسرا جو ہے نا SC/BC، یہ ٹینجنٹ ہو جائے گا، ٹینجنٹ 45 ہو، تو ان دونوں کے اگر ہم حل کر لیں تو ماشاءاللہ مسئلہ معلوم ہو سکتا ہے۔ اب میں کہہ سکتا ہوں کہ SC/BC ٹینجنٹ 45 ہے، تو لہٰذا ایک ہے، تو SC جو ہے نا وہ BC کے برابر ہو گیا، لہٰذا SC اور BC یہ برابر ہے۔ اب ہمیں اگر ایک معلوم ہو تو دوسرا معلوم ہو جائے گا۔ اب SC/AC مساوی ٹینجنٹ 40، وہ اشاریہ 8391 ہو گیا، تو SC جو ہے نا وہ ہے کہ 0.8391 ضرب AC ہو گیا۔ AC جب بھی معلوم ہو تو اس سے ہمیں SC کا پتہ چل جائے گا۔ اب یہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ 0.8391 ضرب AC یہ SC ہے، اور وہاں SC BC کے برابر ہے، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں 0.8391 ضرب BC جمع 100 مساوی BC۔ تو یہ ہمارے پاس جو فارمولہ آئے گا 0.8391 BC جمع 83.91 اور مساوی ہے BC۔ تو اب ظاہر مطلب ہے کہ چونکہ آپ نے اس کو کول دیا ہے، یعنی 0.8391 کو BC سے ضرب دیا ہے اور پھر 0.8391 کو 100 سے ضرب دیا ہے، تو اس کو جمع کیا تو ہمارے پاس آگے ہے کہ 0.8391 BC جمع 83.91 اور مساوی BC۔ لہٰذا اب ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ 83.91 مساوی BC منفی 0.8391 BC۔ اب یہ گویا ہے کہ اگر ہم نیچے اگر یہ والے دیکھ لیں تو ایک منفی 0.8391 یہ بن گیا 0.1609 BC، 0.1609 BC برابر ہے 83.91 کے، لہٰذا BC برابر ہو گیا 521.5، تو BC بھی 521.5 ہو گیا، SC بھی 521.5 ہو گیا، اور اس مینار کی جو لمبائی ہے 521.5 فٹ ہے، اور اس کے پیندے کا مقام مشاہدہ B سے فاصلہ بھی 521.5 ہے۔ زمین کا نصف قطر تقریباً 3986 میل ہے۔ خط استوا پر زمین کسی مقام کی محوری رفتار کتنے میل فی گھنٹہ ہوگی؟ نیز ملتان جس کا عرض بلد تقریباً 30 درجے ہے، اس پر کی زمین کے مقام کی محوری رفتار کیا ہوگی؟ جواب، سب سے پہلے اس شکل کو دیکھیں۔ کسی بھی عرض بلد کے پورے دائرے کا محیط کتنا ہوتا ہے؟ اس میں خط استوا 30 درجے، عرض بلد 60 درجے، عرض بلد کی شمالی جنوبی خط کے دیے گئے ہیں۔ چونکہ دائرے کا محیط 2 ضرب پائی ضرب نصف قطر ہوتا ہے، اور خط استوا پر زمین کا نصف قطر گویا کہ 3986 جو QM لکھا ہے نا، QM 3986 ہے میل بتایا گیا۔ پس خط استوا پر دائرے کا محیط جو ہے 2 ضرب پائی ضرب 3986 میل، تو یہ 25046 میل ہو گیا۔ زمین چونکہ خط استوا پر 25046 میل 24 گھنٹے میں طے کرتی ہے، اس خط استوا پر کوئی مقام 1043 میل فی گھنٹہ کے حساب سے محوری حرکت کر رہا ہوگا۔ اب 30 درجہ عرض بلد پر خط استوا کا متوازی خط استوا کا خط جو ہے نا وہ 0MQ ہے، تو اس کا متوازی خط AB ہے، تو اب AB اگر ہم لے لیں تو یہ چونکہ 30 درجے کا عرض بلد ہے، تو لہٰذا اس کے ساتھ یہ زاویہ ہم لوگ اگر دیکھ رہے ہیں کہ یہ AB خط کتنا بن جاتا ہے، یعنی AB جو ہے نا وہ کتنا بن جاتا ہے اس کا، تو AB جو ہے وہ معلوم کرنے کے لیے ہمیں MA معلوم ہونا چاہیے اور BM معلوم ہونا چاہیے، یا پھر یہ ہے کہ مثلثی نسبتوں کے ذریعے سے ہم اس کو حل کر سکتے ہیں۔ چونکہ MAB یہ زاویہ 30 درجے کا ہے، لہٰذا AB جو ہے نا وہ cos 30 کے ساتھ اس کو ضرب دیں گے، یعنی گویا کہ جو وتر ہے، وتر تو چونکہ پورے گلوب کا ہے، یعنی پورے زمین کا ہے، تو لہٰذا اس کا جو وتر ہے وہ زمین کے نصف قطر کے برابر ہے جو 3986 میل ہے، اور اس کے حساب سے جب cos 30 سے اس کو ضرب دیں گے تو یہ AB برابر ہو جائے گا۔
تو اب ہمارے پاس اے بی خط 30 درجہ عرض بلد کے دائرے کا نصف قطر ہے. پس خط استوا پر تو خط استوا کا قطر زمین کے نصف قطر کے برابر، لیکن باقی عرض بلد کے دائروں کے نصف قطر زمین کے نصف قطر کے برابر نہیں بلکہ چھوٹے ہوتے ہیں. یہی وجہ خط استوا تو بڑا دائرہ کہلاتا ہے جبکہ باقی عرض بلد کے دائرے چھوٹے دائرے کہلاتے ہیں. اب آئیے اصل سوال کی طرف. مثلث ایم اے بی میں زاویہ ایم اے بی 30 درجہ اور ایم اے نصف کا قطر جو کہ 3986 میل ہے. اس لیے اے بی مساوی ایم اے ضرب cos 30 مساوی 3986 ضرب 866 مساوی 3452 میل. پر 3452 میل کو اگر 2 پائی سے ضرب دیں تو یہ بن جاتا ہے 30 درجے پر 21690 میل. گویا کہ اس وقت یہ جو خط ہوگا پورا یعنی 30 درجہ عرض بلد کا جو دائرہ بنے گا وہ 21690 میل محیط بنے گا. تو فی گھنٹہ محوری رفتار جو ہے وہ 1690 پر تقسیم 24 یہ 903.75 میل آ گیا. پر 30 درجہ عرض بلد پر کسی بھی مقام کے محوری رفتار 903.75 میل ہوگی. ایک اہم نتیجہ، چونکہ طول بلد کے کل 360 درجے ہوتے ہیں جس میں 24 گھنٹے کا فرق پڑتا ہے، اس لیے فی درجہ طول بلد 4 منٹ کا فرق پڑے گا. پچھلی مثال کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ خط استوا پر کسی مقام کی محوری رفتار 1043 میل فی گھنٹہ ہوتی ہے، یعنی 1043 میل پر 1 گھنٹہ کا فرق پڑ جاتا ہے. بس 1 منٹ کا فرق کتنے میل پر پڑے گا؟ اس لیے 1043 کو 60 پر تقسیم کریں گے جس سے جواب 17.381 میل آیا. کسی بھی عرض بلد کے لیے اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ کتنے میل پر کتنے منٹ فرق پڑے گا، اس کو 17.381 کو اس کے عرض بلد کے cos سے ضرب دیں تو اس عرض بلد کے لیے میلوں کی تعداد حاصل ہو جائے گی. بس 30 درجہ عرض بلد کے لیے cos 30 ضرب 17.38 مساوی 866 ضرب 17.38 مساوی 15.05 اور 60 درجہ عرض بلد کے لیے cos 60 ضرب 17.38 مساوی 5 ضرب 17.38 مساوی 8.69 میل. اس سے ان لوگ کی غلطی کا اندازہ ہو چکا جو کہ ہر جگہ کے لیے نمازوں کے اوقات کے نقشوں پر لکھتے ہیں کہ 17 میل پر 1 منٹ کا فرق پڑے گا. اس لیے اس غلطی سے خبردار رہنا چاہیے. راکم کی کتاب فہم الفلکیات میں اس کی مزید تفصیلات بھی دی ہوئی ہیں، وہاں سے یہ بھی پتہ چلے کہ ہر جگہ کا نقشہ اپنا ہونا چاہیے. محض سادہ جمع تفریق سے کسی اور جگہ کا نقشہ استعمال کرنا خطرناک. مثلث کی نسبت سے زاویہ معلوم کر. اگر کسی مثلث میں کوئی نسبت معلوم ہو تو کیلکولیٹر کے ذریعے اس کا انورس بھی معلوم کیا جا سکتا ہے. مثلا اگر ہم ٹینجنٹ سی کو جانتے ہو یعنی کہ وہ 1 ہے تو پھر زاویہ سی خود بخود نکل آ سکتا ہے کہ کیلکولیٹر پر 1 لکھیں، اس کے بعد آئی این بی یعنی انورس کا بٹن دبائیں، اس کے بعد ٹینجنٹ کا بٹن دبائیں تو اس کا جواب خود بخود 45 سامنے آ جائے گا. جیسے سی مساوی ٹینجنٹ انورس 1 تو مساوی 45. کسی مقام پر 60 سینٹی میٹر لمبا کوئی عمودی جسم گاڑا گیا تھا، اس کا سایہ 30 سینٹی میٹر نوٹ کیا گیا. یہ معلوم کرے کہ اس وقت سورج اس عمود کے ساتھ کتنا زاویہ بنا رہا تھا. جواب: عمودی جسم اور سورج کا سایہ ایک مثلث اے بی سی بنا رہا ہے، نظر آ رہا ہے. ہمیں زاویہ این سی ایس معلوم کرنا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ زاویہ این سی ایس زاویہ اے سی بی کے برابر ہے کیونکہ یہ راسی متقابل زاویہ ہے. اس لیے اگر ہمیں زاویہ اے سی بی کی مقدار معلوم ہو جائے تو یہی مقدار زاویہ این سی ایس کی بھی ہوگا. تو اب ہم دیکھتے ہیں مثلث اے بی سی میں ٹینجنٹ اے سی بی مساوی ہے اے بی بٹا بی سی. اے بی چونکہ 30 ہے اور بی سی 60 ہے تو 30 بٹا 60 مساوی 5.5. لہٰذا زاویہ اے سی بی مساوی ٹینجنٹ انورس 5.5. تو یہ بن گیا جیسے پہلے آپ 5.5 لکھیں گے پھر انورس کا بٹن دبائیں گے پھر ٹینجنٹ کا تو ہمارے پاس 26.56 لکھا ہوا نظر آئے گا. زاویہ اے سی بی کا ٹینجنٹ 5.5 معلوم ہوا. اس نتیجہ معکوس تو 26.56 معلوم ہوا. یہی زاویہ سورج اس وقت عمودی جسم کے ساتھ بنا رہا تھا. تیسری صورت کی مثال کو بھی اس کے ذریعے سے حل کیا جا سکتا ہے، جس میں تیسری صورت کی جو مثال گزر گئی ہے جس میں بتایا گیا تھا کہ اس میں مطلب اس کو بھی اس وقت حل کیا جا سکے گا. تو اس میں آپ ذرا دیکھ لیں کہ وطر کی مقدار تو مسئلہ فیصد غور سے معلوم ہو گئی تھی اور ہمارے پاس چونکہ مطلب اے یعنی زاویہ اے ہے اس کا چونکہ جو سامنے والا متقابل ضلع ہے وہ 4 ہے اور متصلہ 3.7 ہے تو 4 بٹا 3.7 یہ جو ہے ٹینجنٹ اے کے برابر ہے. تو اب اگر 4 بٹا 3.7 کو ہم کر لیں تو یہ بن جاتا ہے
مطلب اس کو اگر ہم ٹینجنٹ انورس نکالیں تو یہ بن جاتے ہیں 47.23. تو یہ زاویہ 47.23 ہو گیا. تو جو دوسرا زاویہ ہے وہ 90 - 47.23 ہوگا تو 42.77 آ جائے گا.